اسے جو بھی چلا بغداد کی جانب جو بھی چلا بغداد کی جانب آئی ندائے غیبی اسے غوث کے در پر جانے والے غوث کے در پر جانے والے تو خلد میں جانے والا ہے غوث کے در پر جانے والے غوث کے در پر جانے والے تو خلد میں جانے والا ہے اور شاعر کی کہنا ایک تخیل بیان کر رہے آئے فرشتے قبر میں میری آتے ہی یہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے غوث کے در پر یہ تو ہمارے غوث کے در پر آنے جانے والا ہے یہ تو ہمارے غوث کے در پر یہ تو ہمارے غوث کے در پر آنے جانے والا ہے اور توجہ غوث نے جب کشتی کو نکالا غوث نے جب کشتی کو نکالا کہنے لگی بڑھیا مائی غوث نے جب کشتی کو نکالا غوث نے جب کشتی کو نکالا تو کہنے لگی بڑھیا مائی یعنی یکتا غوث کے جاؤں واری یکتا کے شاعر کا تخلص ہے یکتا غوث کے جاؤں واری ڈوبے ترانے والا ہے یکتا غوث کے جاؤں واری یکتا غوث کے جاؤں واری ڈوبے ترانے والا ہے بگڑی بنانے والا ہے روتے ہنسانے والا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرات دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ اندر درود و سلام لا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم میرے مستقل مقتدر علماء کرام مشائخ عظام سادات کرام نعت خانان شیریں لسان معزز و محترم سامعین حضرات آج دی خوبصورت تقریب بسلسلہ عرس مقدس جس کے اندر میں اسی سب حاضر ہوں دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑھی سے حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے گرامی قدر حضرات جنہ دوست احباب نے اس خوبصورت تقریب کا اہتمام کیتا ہے اللہ کریم انہاں دی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کے انہاں واسطے اس نو دارین دیاں سعادتاں دا باعث بنائے حضرات گرامی بغیر کسے لمبی چوڑی توحید دے میں جناب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں چند الفاظ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے احکام الحاکمین اللہ جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری
الحمدللہ مجاہد ملت مجاہد اہل سنت حضرت مولانا علامہ مفتی سجاد احمد فیضی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ تشریف لے آ چکے ہیں۔ اللہ کریم آپ دے علم عمل عمر برکتاں کو سزا عطا فرمائے۔ آمین تو کہہ دیو یار۔ گرامی قدر حضرات، اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کا عام فہم سادہ جہا پنجابی میں جس کا ترجمہ ہے اللہ فرماتا ہے خبردار بے شک جڑے اللہ دے ولی نے انہوں نے نہ کوئی خوف ہے تے نہ ہی کوئی غم ہے۔ یا اللہ تے تیرے ولی ہے کیڑے نے، تیرے دوست کیڑے نے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ تعالیٰ نے ولیاں دیا قرآن پاک کی نشانیاں میں بیان فرمایا الذین آمنوا، فرمایا ولیاں دی پہلی نشانی ہے کہ ولی ایماندار ہوگا۔ ستے تے نہیں بھائی، جاگ دیو تو سبحان اللہ تے ایک باری فرماؤ ذرا۔ بہت زیادہ ارتھ کرتا ہے وہ نال لانا تے کرنٹ پہ ایک باری فرماؤ ذرا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولیاں دی دو نشانیاں فرمایا پہلی نشانی ہے ولی ایمان والا ہے۔ وہ ولی اپنا کرتا کا کام تھی میرے وال بالکل فرمایا پہلی نشانی کی ہے ایمان والا۔ بولیے ذرا شاہ صاحب بندے لگتا ہے ستے پہ اٹھ کے آئیں گے توجہ انہوں کی پتہ نہیں کہڑی سائڈ تے اگر نکال تو اٹھنا کھڑا ہو سکتا حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پہلی نشانی ولیہ دی اللہ فرماتا ہے ولی ایماندار ہوتے ہیں۔ ولی کون ہوتے ہیں بھائی؟ بولیے ذرا، ولی ایماندار ہوتے ہیں۔ ولی ہوندہ ہی ایمان والا، ولی ہوندے ہی ایمان والا۔ یہی وجہ ہے آج تک جنہیں آئے نے ہے ایمان والے، بے ایمان آج تک کوئی ولی ہے ہی نہیں، نہ آیا نہ ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ وجہ کی ہے؟ وجہ اللہ نے خود قرآن فرمایا الذین آمنوا، فرمایا ولی کی پہلی نشانی ولی ایمان والا ہوگا۔ ولی کی ہوتا ہے جی؟ ایمان والا۔ بولیے ذرا، ولی کی ہوتا ہے؟ ایمان والا۔ اور ایمان کی ہے؟ ایمان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کا نام ہے۔ حضور علیہ السلام کی محبت کا نام ایمان ہے۔ جنہ دے اندر حضور دی محبت نہ ہوئے اوتھے ایمان نہیں رہ سکتا۔ تے ایمان آندا ہی اوتھے وے جتھے دل دے اندر پہلے محبت مصطفیٰ آ جائے۔ محبت مصطفیٰ ہے تو سب کچھ ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا پہلی نشانی ولی ایماندار، دوسری نشانی فرمایا وکانوا یتقون، ولی متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے۔ کی ہوئے نے جی؟ پرہیزگار۔ بولیے ذرا کی ہوئے نے؟ میں تھوڑے اور علامہ
قاضی صاحب دے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں، بس چند منٹاں دی حاضری اس تو بعد قبلہ قاضی صاحب انشاءاللہ تشریف لے کے آؤں گے، اپنا بیان انشاءاللہ فرمان گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جاہل خاتم ہو تو دوروں ہی آنے رہتے ہیں روپی اسلام آپ کسی نے مغروں لڑا ہونا اور جا پہنچا تین روپی اسلام گرامی کے اندر قرآن پاک کے اندر احکام الحاکمین اللہ جل وعلا نے اپنے نیکاں بندیاں دیاں بڑیاں شاناں کو بیان فرمایا اور ایک حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کر کے اس کے بعد ایک کسی اللہ کے ولی کی مشہوری گل کر کے تو اس کے بعد اجازت جی میں اللہ کا قرآن کریم نے قرآن مجید اندر
اپنے نیکاں بندیاں دی اپنی نشانیاں دسے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کولوں پوچھا گیا یا رسول اللہ تو ولیاں دی کوئی نشانی تے دسو ولیاں نال پیار کرنے والے ولیاں نو مننے والے ولیاں نو محبت کرنے والے بیٹھے ہو ایتھے علماء دی موجودگی سادات دی موجودگی چ میں ایک جملہ کرنا چاہنا ساڈے اہل سنت دے اوپر ایک بڑا بڑا بہتان لایا جاندا ہے الزام ساڈے تے کہ بریلوی پیر پرست نے میں علماء اور مشائخ کی موجودگی چیک کرنا چاہنا اسی کسے پیر کی پرستش نہیں کرتے کسے پیر کی اسی پرستش نہیں کرتے پرستش صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی کرنے ہیں ہاں ولیاں نال پیار ضرور کرنے ہیں اللہ سبحان اللہ ولیاں نال پیار کرنے ہیں پرستش صرف اور صرف احکام الحاکمین اللہ جل وعلا دی کرنے ہیں سنو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شان گرامی اور کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا ولی کی نشانی تے دسو کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں پوچھ دے پہ ہو اللہ دے ولی کی نشانی کی ہے یا رسول اللہ حکم ہوئے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلاموں سن لو ازارو ذکر اللہ اللہ دے ولی کی نشانی ہے جنہوں ویب کے خدا یاد آ جائے جنہوں ویب کے خدا یاد آ جائے مقصد کی ہے یہ مقصد ہے جدوں اسے باعمل عالم دین اللہ دے ولی دی بندہ زیارت کرے کہ چہرے وچوں نور دیاں جدوں لاٹاں نکل دیاں کہ بندہ لے واہ مولا تیری شان کتنی بلند و بالا ہے یا اللہ تو اپنے ولیاں دا چہرہ ایڈا سونا بنایا ہے ولی دا چہرہ ویکھ کے بندے دی زبان تو اللہ دیاں تعریفاں جاری ہو جاندیاں نے اس رات دسیاں نے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری گرامی قدر مشکات شریف کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے اندر کچھ بندے ایسے بھی ہیں جنہاں دے کپڑے پھٹے پرانے زلفاں گرد آلود ہونگیاں لوگ انہاں کو دیکھ کیا کریں گے یہ دیوانے تے چلے میں لیکن آقا فرمانے لو اقسم علی اللہ لا ابرا فرمایا لیکن اللہ کی بارگاہ میں انہاں دا مقام ہے اگر کسی غلط نے قسم اٹھا لیں کہ اللہ بھی انہاں دی نہیں موڑدا اللہ بھی انہاں دی پوری فرما چاہتا ہے گرامی قدر اللہ اسی جنہ ولیاں نال محبت کرنے ہیں میں پہلے جو عرض کیتا ہے قرآن پاک کی آیات کی روشنی کے اندر کہ ولی ایمان والا ہوتا ہے تو ولی متقی ہوتا ہے ولی کی ہوتا ہے جی پہلی گل کی ہے ایمان والا تو دوسرا متقی اپنی ایمانداری میں دسو بھنگ پین والا متقی ہو سکتا ہے جڑے چپ کیتے ویسے تہاڈا کی خیال ہے ہو سکتا ہے چرس کے سوٹے لانے والا شراب پینے والا جوا کھیلنے والا شریعت کے مصطفیٰ دیاں دھجیاں اڑانے والا متقی ہو سکتا ہے بولیے تو صحیح آپ متقی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا متقی کون ہے جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ سن ذرا تینوں دساں جدوں ولیاں دے کول آئیے نا کہ قسمتاں کنج بدل دیاں ولیاں اسی جانتے ہیں ساڈا کوئی نظریہ ہوتا ہے کوئی سوچ ہوتی ولیاں دے کول جانا کتب تواریخ اور سیر والے نے لکھیا ایک خاندان سی نصرانی خاندان اس خاندان کے اندر ایک بچہ پیدا ہویا جب تھوڑا جا بچہ پروان چڑھیا ماپیاں نے بچے نو دیکھا یہ شکل و صورت بڑی خوبصورت ہے
بولتا بڑا سونا ہے سن نصرانی. انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق اپنے عقیدے کے مطابق انہوں نے کہا بچہ بڑا سونا ہے تو کیوں نہ یہ اسی اپنے مذہب کے مدرسے داخل کرائیے, مولوی کو بھیجیے. ویسے ایک گل بھی سوچنے والی ہے کہ نصرانی ہو کے ویکھن بچہ سونا ہے کہ یہ مدرسے پائیے. ساری ویسے سوچ یہی ہوتی جہاں دو منڈے ہونا تو جہاں ایک پیر کو معلوم ہوگا نا یہ افسر کو پاؤ یا جڑا سونا ہے نا یہ کسی کالج سے چھڈیا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے گا. انہیں کیا منڈا بڑا سونا ہے, بولتا بھی, بولی بھی بڑی سونی, بڑی سوہنیاں سوہنیاں گلاں کرتا ہے, تو کیوں نہ یہ مدرسے چھڈ آئی. لو جی مدرسے چھڈ آئے. بچہ سی چھوٹا جہا جدو آ کے بیٹھا نا استاد دے کول, استاد نے کیا بیٹا کہو خدا تین نے کتنے بھائی بیٹا کیا خدا تین نے. اس بچے نے جدو انج ویکھیا نا استاد یہ کی آتا ہے, بچہ چھوٹا سی ہے, کہتا استاد جی کیا کہ بیٹا کیا خدا تین نے. بچہ جمیا تو بے شک نصرانیاں دے گھر سی, بول کیا کہ استاد جی خدا تو ایک ہی نہیں. تھوڑی جی مہربانی فرمانا ذرا بولنے کا ثبوت دینا تاکہ میرے پتہ لگے میں ستے بندیاں نہیں بیٹھا جاگدیاں چ بیٹھا ہوا. تھوڑا جا پھر کوئی سبحان اللہ کہنا پڑا. تو کیا بیٹا کیا خدا تین نے. انہیں کہا استاد جی تسی تیناں دی گل کرتے خدا ایک نہیں. انہیں کہا نہیں کہو خدا تین نے. انہیں پھر انہیں کہا استاد جی تین نہیں خدا ایک کے. جب دو باری استاد نے کیا کہ خدا تین نے, انہیں کیا نہیں استاد جی خدا ایک ہے. استاد پھر استاد ہوتا ہے, استاد کا غصہ آیا کہ میں تینوں آنا کیا آپ تین کہ تو پھر ایک ہی کری جانا. استاد نے ایک زناٹے دار تماچا ماریا بچے دے منہ کیا خدا تین نے. بچہ سر نیواں کر کے نہ جھکا کے آندا استاد جی کو میں ہڈیاں توڑ دے پر ہے ہی کوئی جو مرضی کر لو میری دکان تو ہی کوئی نکلنا خدا ایک ہی ہے. استاد کو بڑا غصہ آیا, انہیں کہا بھائی کمال ہے میں انہوں نے کہتے انہوں نے یہ نکا جائے. وہ آندہ پیا نہیں خدا دیکھی. استاد نے ماریا. خیر وہ جتنی دیر وہ سبق دا ٹائم سی بچیاں نے پڑھایا. جب چھٹی ہوئی بچہ جب اس ادارے میں باہر نکلیا ٹرتا جب دروازے تک آیا نا سوچ رہے ہوں گھر جاواں کتنے جاواں. دل میں بات ہے کہ گھر گیا تو گھر والے سویرے پھر اتنے ہی کرنا ہے. انہیں پھر آخنا خدا تین نے تو تو پھر آخنا ایک ہی ہے استاد تین پھر پوچھنا ہے. پھر آدھا چھڈ پر گھر جا ہی نہ کدھر ہور چل رہے ہیں کدھرے جاگتے ہو نا. بالکل سادے سے جھٹکے رنگے گل کرنی تاکہ ہر بندہ سمجھ جائے. انہیں کہ چھڈ پر گھر ہی نہیں جانے اپنے آپ کو نالے ٹرتا جاتا ہے نالے سوچتا جاتا ہے جاواں کتنے کدے بوئے تے جاواں کدے کول جاواں. گھر نہیں جاواں گا تو کتنے جاواں گا. جی گھر گیا تو گھر والے سویرے پھر مدرسے بھیج دینا ہے. مدرسے آواں گا کہ استاد نے پھر یہی گل کرنی میں اگوں جواب ہی دینا ہے. استاد نے پھر اٹھنا ہے نہیں جانا. ٹردیاں ٹردیاں چلدیاں چلدیاں اچانک ذہن خیال آیا چھڈ اتنے سنیا اتنے نسل رسول وسدی. چل نسل رسول اتنے وسدی چلی. لو جی کو بچہ ٹردیاں ٹردیاں ایک سید زادے کی بارگاہ میں آ گیا. سبحان اللہ سب کو آخنا دلایا. وہ بچہ چلدیاں چلدیاں سید زادے کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گیا. سید زادے کی جدو بارگاہ میں بچہ حاضر ہویا ہے. سید زادے نے جدو اس بچے کی پیشانی والوں ویکھیا ہس کے فرمان لگے آ گیا ہے مار کھا کے. اے بچہ مار کھا کے آ گیا ہے. عرض کی حضور بالکل مار کھا کے آیا. حضور او مینوں آندا سی کہ خدا تین نے. میں آندا سا کیویں کہاں جب کہ خدا تین کی ہے او مینوں ماردا رہیا ہے. میں مار کھاندا رہیا وا پر میں نہیں جے آکھیا کہ خدا تین نے. حضور میں تے یہی کہندا رہیا وا کہ خدا ایک ہے. میں یہی کہندا رہیا وا خدا ایک ہے. جدوں سید زادے نے اس بچے دا جملہ سنیا پیار نال پھڑ کے قریب کیتا ہاتھ وچ ہاتھ دے کے فرمایا بیٹا
باقی گلاں بعد وچ کرانگے پہلے پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بچے نو کلمہ پڑھایا جب اس بچے نے کلمہ پڑھیا سید زادے دی بارگاہ دے اندر بیٹھ کے ہن سوچے گا کہ سید زادہ کون ہے جنہیں بچے نو اپنے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے جنہوں کلمہ پڑھایا گرامی قدر حضرات یہ بچہ سن حضرت علی المرتضیٰ دا نفت جگر ہے جنہا نام ہے سیدنا امام حسین دا پتر نام ہے امام زین العابدین امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ انہا دا پتر نام ہے امام محمد باقر امام محمد باقر دا پتر نام ہے امام جعفر صادق امام جعفر صادق دا پتر نام ہے سیدنا امام موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم دا پتر جنہوں دنیا امام علی رضا یاد دیئے جنہوں دنیا سیدنا امام علی رضا کی دیئے اس نوجوان کے سب بچے نے سید زادی دی بارگاہ کے اندر بیٹھ کے کلمہ پڑھیا کہ سید زادی نے جو کلمہ پڑھایا ہے کہ بچہ سید زادی نے سامنے ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گیا سید زادہ فرمان لگا اے بچیا دس کدھر جانا ہی عرض کر دے حضور میں تے گھر بار چھڈ کے آ گیا حضور اج تو بعد میرا تے ڈیرا بھی تھوڑے در تے ہی لگے گا حضور میں تے سیدہ دے بوئے تے بیٹھ گیا حضور نسل رسول دے در تے آ کے بیٹھ گیا میں سید زادیاں دا بوا چھڈ کے نہیں جاواں گا وقت گزردا رہیا اے بچہ جوان ہوندا رہیا بچہ جوان ہوندا رہیا ایک میرا ایسا بھی آیا اس بچے دی ماں کہ اس بچے دا باپ آپس وچ بیٹھ کے گفتگو کردے نے کہ پرانا دور یاد کر دیا ہوا باپ کہے ساڈا پتر پتہ نہیں کتھے چلا گیا ہے ماں کہندی ہے کاش میرا پتر واپس آ جائے اگر ساڈا پتر واپس آ گیا اسی انہوں نہیں مجبور کریں گے جڑا مرضی مذہب اختیار کرے اسی وہ سے کوئی بھی قید نہیں لاواں گے اسی انہوں کوئی بھی سزا نہیں دیاں گے گرامی قدر حضرات توجہ کرنا ادھر ماں دے باپ نے پہ کے جدو ایک گل کیتی ہے ادھر گل کیتی ہے ادھر امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے انج دیکھیا اس بچے والوں دیکھ کے فرمایا اے پترا اج میں تینوں حکم دینا وا بیٹا اپنے گھر چلا جا عرض کر دے حضور اج تک تے کبھی نہیں جی آکھیا اپنے گھر چلا جا پر اج کہندے پے ہو اپنے گھر چلا جا حضور ایدی وجہ کی ہے ہر میں تینوں وجہ دا بھی پتہ لگ جائے گا عرض کیتی حضور اگر میں گھر جاواں گا میرے باپے مینوں مجبور کرن گے آکھن گے کلمہ چھڈ دے حضرت امام علی رضا نے فرمایا ہر میں تینوں میں جو آکھن دیا وا جا اپنے گھر چلا جا اے نوجوان چل دیا جدو اپنے گھر دے دروازے تے آیا آ کے دروازے تے دستک دیتی ہے باپ دروازے تے آ کے جدو باپ نے دروازہ کھولیا ہے باپ دی نظر جدو اپنے پتر دے چہرے تے پئی ہے پتر دی نظر باپ دے چہرے تے پئی کہ باپ پتر نو پھڑ کے سینے نال لا کے آندا پترا کتھے گیا سے مدتاں ہو گئیاں نے ساڈیاں نظراں تو غائب ہو چکے ہیں پترا ساڈیاں دے نظراں ترس گئیاں نے تینوں ویکھن واسطے اے بیٹا کتھے چلا گیا سے کہ نال یہ بھی گل کیتی ہے کہ نال ہی ماں بھی دروازے تک آ گئی ماں دی نظر بھی جدو پتر دے چہرے تے پئی ہے اے باپ نے بھی پتر دے چہرے والوں ویکھے ماں پہ پتر دا چہرہ ویکھیا نے اے پترا جدو تو کھڑو گیا سے تیرا چہرہ انج نہیں سی چمکدا اج آیا ہے تیرا چہرہ بڑے عجیب طریقے نال چمکا مار دے پترا دس اے چہرے وچ کی پیا چمکدا ہے منڈا ہس گیا ہے اما ہور چیز نہیں چہرے وچ نور ایمان چمکا پیا مار دے بیٹا فرمایا جدو گیا سو نہیں رونے
یہ کی فرمایا نور ایمان چمکدا پیا نور ایمان یہ چمکا اچھا پتر ہن باقی گلاں بعد وچ کراں گے پہلا ان کا جو آپ پڑھ رہے ہیں سانوں بھی پڑھا سبحان اللہ جو آپ پڑھ کے ہیں نا وہ سانوں بھی پڑھا پتر نے ماں تے باپ دونوں کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھان تو بعد نا کہتے ہیں اچھا پھر مینوں اجازت ہے اترا آیا ایٹی مدت بعد تے واپس فرمایا سائیاں نے یہ فرمایا سی بھی گھروں چکر لا کے آ میرے قبلہ دادا مرشد اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے میرے شیخ کامل حضور پیر السید محمد نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاجدار کہنے والا شریف آپ نے فرمایا کئی سال آپ شرف پرشید کی سرزمین پہ رہے تو آپ نے ایک دن فرمایا شاہ جی کدی گھروں بھی چکر لا لیا کرو شاہ جی کدی گھروں بھی چکر لایا سویر دا ٹائم سے جب میاں صاحب حضور رحمۃ اللہ نے فرمایا شاہ جی کدی گھروں بھی چکر لایا کرو سید محمد نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ نے جب اپنے پیر و مرشد آپ کو سنیا ٹھیک ہے اسے جب اٹھے آ گیا واپس حضرت کہنے والا شریف آئے کہنے والا شریف آ کے نا گھر بیٹھے چار پہ بہ کے پڑھتے رہے کی حال چال ہے ٹھیک ٹھاک ہو سارے معاملہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اچھا پھر ٹھیک ہے السلام علیکم حال چال پوچھے کی حال چال جی ٹھیک ٹھاک اچھا پھر ٹھیک ہے السلام علیکم اٹھ کے واپس شام پہن تو پہلے میاں صاحب کی بارگاہ سید محمد نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو میاں صاحب دیکھ کے شاہ جی تمہوں تے گھر گھلیا سی تسی آ بھی گئے عرض کرتے ہیں حضور تساں رہن دا نہیں سی فرمایا تساں کیا سی چکر لاؤ تے میں گھروں لا رہا ہوں انہاں کیا بیٹا اتنی مدت بعد آیا تے فرمایا جی سائیاں فرمایا سی چکر لا تے مینوں بھی ہن سمجھ لگی ہے اج تک انہاں نہیں سی آکھیا گھر جا اج فرمایا نے وجہ ایسی کہ تمہوں کلمہ جو پڑھانا سی یہ اللہ دے ولی دی نگاہ دیکھ رہی سی جو نہ کلمہ پڑھ مینوں بھیجے اتر چلے ہاں جی چلے پھر واپس آ امام علی رضا دی بارگاہ میں جا کے بیٹھے بہ گئے کہ عرض کرتے ہیں حضور جو تساں ڈیوٹی لائی سی نا وہ میں کام کر رہا تو ہوں میں بھی کچھ منگنا چاہنا فرمایا مانگ وہ بندہ ہے خوش قسمت جڑا سیدہ دے کوئی تو مانگ لو ویسے تسی کوئی بولو کوئی نہ بولو گل میں بڑی بڑی کی تھی کہ جن نے اس دوارے تو منگیا نا خدا دی قسم ہے ست ہی خیراں ہو گئی ہیں جن اس دوارے تو منگ لیا ست ہی خیراں حضور میں کوئی منگنا چاہتا فرمایا کی حضور میری ڈیوٹی ہے تواڈے آس پاس تو میں اتنے بیٹھا رہتا پر حضور میں منگنا ہی چاہتا فرمایا کی حضور میری تمنا ہے کہ میری ڈیوٹی تسی نہ او اوتھے پر جتیاں والی جگہ تے لا دے آج ایسے دور کے اندر کوئی مرید چار دن کسی پیر کے کول بیٹھ لگ پے نا تو چھویں دنوں دا بھی پیر صاحب دی کرسی دے نال مینوں کرسی کدی لبے نا تے جنہاں دا پھر ذوق یہ ہوے نا تے پھر لبدا بھی کچھ نہیں تے جڑے یہ کہنا سرکار جتیاں دی جگہ دے دیو ساڈے واسطے ہی کافی ہے تے پھر وقت دا امام بھی وہی بندا ہے رب شانہ بھی انہوں آتا حضور میری تمنا ہے میں نے اتنے جتیاں جگہ دے رہے ہو فرمایا جتیاں چیز وہ کیوں حضور میری تمنا ہے کہ جب تسی اینج آؤ گے نا آ کے اپنے جوڑے اتارو گے تو سرکار آج تو پہلے جیڑا بھی تواڈے جوڑے اٹھا کے رکھدا رہا آج تو بعد میں نہیں چکن دینے میں چکنے نے آپ نے فرمایا تو کہ بس حضور میری تمنا ہے میں منگن لگا فرمایا اچھا بھائی ٹھیک ہے لو جی اس نوجوان نے عرض کی تھی امام علی رضا رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے تیری عرض قبول امام علی رضا آئے آ کے آپ نے نالین لائے یہ نوجوان کھلوتا سی ہوتے جب دیکھا نا امام صاحب نے نالین لائے اس نوجوان نے کی کیا زمین تو چکے نالین سر تو لائی اپنی پاگ سر تو اپنی دستار لا کے سر دے اتنے رکھے پیر دے نالین اتنے بن دیتی پاگ پیر دی نالین سر دے رکھے اتنے کپڑا بن دیتا بہ گیا پیچھے امام صاحب بیٹھے رہے چل چڑیا اٹھے جدو گئے تو لائی آندے رہے جاندے رہے آندے رہے جاندے رہے آندے رہے جاندے رہے اس جنے دی ڈیوٹی سی جدو امام صاحب جوڑے لانے انہوں نے چوکے سر سے رکھ کے اتنے کپڑا بننے لگا کئی سال لگ گئے عرصہ بیت گیا کر رہے ایک دن ایسا آیا دوپہر کا ٹائم
امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آرام کرتے سن کا دن کا ٹائم کیلنڈر فرما رہے سن کچھ پینڈو یا بندے آئے تو دیکھا یہ نوجوان بوئے چ بیٹھا سا نوجوانا بھئی اسی امام صاحب کو ملن واسطے آئے ہیں کہ ملاقات ہو سکتی ہے ملاقات ہو سکتی ہے اس نوجوان نے دیکھ کے فرمایا تمہیں پتہ نہیں 12 بجے کا ٹائم ہے آپ بھی سوندے نہیں تو کسی نے بھی سوند نہیں دے میں علماء مشاہد کی موجودگی کے جملہ کرنا چاہنا بولا ساڈے پتہ حال کی ہے مرید گھروں ٹرتا ہے تو وہ تمنا ہے کہ اللہ کرے پیر بوئے پہ بیٹھا ہو ساڈے کیوں جی مرید یہی تمنا ہوتی کہ پیر صاحب بوئے کی ساڈے انتظار کرتے بیٹھے انہوں نے کیا پیر صاحب کو ملن آئے دوپہر کا ٹائم ہے تمہیں پتہ ہے آپ آرام فرما رہے ہیں ساری رات عبادت کرتے ہیں آپ ہوں آرام کرتے پہ ہجے ملاقات نہیں ہو سکتی جاؤ ٹر گئے تھوڑی دیر لگی تو پھر آ گئے آ کے کہتے ہیں جوانا تین تو اگے بھی آکھے ہے اسی ملاقات کرنا یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس سے پاکی اس تقریب کی رونق بنی پیر طریقت راہبر شریعت حضرت پیر سید فرقت علی شاہ صاحب آستان رجاد والی شریعت اور اس میں خدمت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اسلم حمدوی صاحب ناظم اعلیٰ جامعہ غوثیہ رضویہ سوگر میں استاد القرآن والحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری محمد نذیر حمدوی صاحب صدر مدرس جامعہ غوثیہ رضویہ سوگر میں اور دیگر جتنے مہمانان گرامی تشریف لائے ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جناب کی بلا مفتی صاحب گرامی قدر اللہ ایک اور سارے سبحان اللہ فرمائیے کتنے کر کے سنا چلو ٹھیک ہو ایک بار پھر سبحان اللہ فرمائیے رب کو یاد نہیں رہتا کتنے کر کے پہنچے سے اللہ
فرمایا بھئی اسی امام صاحب سے ملنا سے آئے میں کیا بھی گل سن تو پتہ ہے دوپہر کا ٹائم ہے آپ آرام فرما رہے ہیں تو کچھ دیر بعد آیا تو ٹر گیا تھوڑی دیر لگی پھر آ گیا وہ جوانا تینوں آخیا بھائی ملا دے آپ کو سانو بڑا ضروری کام ہے فرمایا تمہوں اگے بھی آخیا بھائی تسی خیر کیا ہے جی دوپہر کا ٹائم ہے تسی بار بار آ جاتے ہو تمہوں کام کی ہے کی لینا آئے ہو انہوں نے کہا یار پھر آن کا کی فائدہ جدو سارا کچھ رڑ گیا پھر آن کا فائدہ کی اس جوان نے آخیا بھائی کی مطلب میں تھوڑی گل نہیں سمجھا انہوں نے کیا گل سن یار گل ہے ساری رہائش دریائے دجلہ دے کنارے دے کول ہے تے دریائے دجلہ چاہ گیا پانی چوکھا تے جے اور 4 گھڑیاں لگیاں تو سارا پنڈ روڑ کے لے جانا پانی نے تے اسی آئے ہیں بھئی یہ نسل رسول ہے نبی پاک کی اولاد ہے کہ انہاں دی بارگاہ تے دعا کروانے ہیں شاید پانی ساڈا راہ چھڈ ہی جائے اس نوجوان نے جدوں اتنا جملہ سنیا نا تے چہرے تے جلال آ گیا کہنے لگا جاؤ ہے ایڈا نکا جہا کام تے میرے پیر کو ستاؤن واسطے آ گیا ایڈا نکا جہا کام تے میرے پیر کو ستاؤن واسطے آ گیا انہاں کہا جوانا نکا جہا اور 4 گھڑیاں لگیاں تے ساڈا تے پنڈ جاندا رہنا ہے اس نوجوان نے آخیا گل سنو میرے پیر کو ستاؤن واسطے آ گیا دوپہر دا ویلا ہے میں تھانوں 2 مرتبہ آخیا چند گھڑیاں گزر گئیاں ساڈا تے پنڈ ہی رڑ جائے گا اور پنڈ رڑن دی گل نہ کرو کہ میرے پیر نو ستاؤن واسطے آن والے ہو چاہ چلے جاؤ چاہ کے دریائے دجلہ دے کنارے تے کھڑے آئے کے دریائے دجلہ نو آکھیا جے او دریا تینوں معروف کرخی دے سر دا واسطہ ہی پیچھے ہو جا او دریا تینوں معروف دے سر دا واسطہ ہی پیچھے ہو جا بس وہ پنڈوں گل سن کے چلے گئے جہاں دریا دے کنارے تے گئے جا کے اتنا جملہ آخیا دریا دا پانی انج پیچھے ہٹ گیا ہے جنہیں مالک نوکر نو فرمائے تے نوکر پیچھے ہٹ گئے جدو نوکر دی طرح پانی پیچھے ہٹ گیا ہے چند دنوں تو بعد وہ پنڈو جدو واپس آئے امام علی رضا دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کرتے ہیں حضور جے اودن معروف نہ ہوندا ساڈا تے پنڈ رڑ جانا سی آپ سب کچھ جانن دے باوجود بھی آپ نے انج ویکھیا معروف ونو فرمایا اے بیٹا معروف اے کی پیانے نے عرض کرتے ہیں حضور انج کر کے آئے سن تے میں انج انہاں نو آکھیا سی معروف کرخی جدو جملے بولے نے امام علی رضا نے فرمایا اچھا معروف ہن تو بھی اینے کام کرن لگ پیا ہے معروف کرخی انج کر کے ہاتھ بنے امام صاحب دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے ہیں حضور میں انہیں چوگا کوئی نہیں تھے کئی سال ہو گئے ہیں تو آگے نہ لین چوک کے سر سے رکھداریاں میں دیکھیا مدتاں گزر گئیاں نے سیدہ دے نہ لین سر سے چک دیا آج دیکھا دے صحیح یہ سر سری ہے یا رشتے عرش بھی بڑھیا کہ نہیں بڑھیا خدا دی عزت دی قسم ہے جنہیں بھی سیدہ دا احترام کیتا ہے اللہ نے انہاں نو عزتاں عطا کی دیاں میں اپنی نظراں دے نال اس مزار دی جا کے زیارت بھی کیتی ہے اج بھی وہ مزار الکرخ قبرستان دے اندر موجود ہے صدر صدام حسین نے بڑے پیارے انداز دے نال انہوں تعمیر کروایا کشتی نما اس مزار کو بنایا اور اس مزار پرنوار تے بیٹھ کے چلا کرنے والیاں دی صف دے اندر سانو شہنشاہ بغداد جیاں ہستیاں بھی نظر ہو گئیاں شہنشاہ بغداد دی ہستی اس مزار تے جا کے حاضری دیندی بھی نظر آؤندی ہے عظیم اللہ دے ولی اس مزار تے جا کے حاضری دیندے نظر آوندے نے گرامی قدر حضرات اے جنائے ہوئے جنہیں سیداں دے در دی خدمت کیتی ہے کہ جنہیں سیداں دے در دی خدمت کیتی ہے اللہ نے انہوں دنیا میں بھی رنگی لا چھڑے نے آخرت بھی اللہ رنگی لا گرامی قدر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو کے آپ حضور علیہ السلام دی یاد میں محبت الحمدللہ ساڈا شیو ہے اور اللہ دی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں یا اللہ جب تک زندہ رہی ہے حضور دی یاد میں وفادار رہی ہے حضور دی یاد میں پیار کرتے رہی ہے حضور دی یاد میں محبت کرتے رہی ہے علامہ عزیز صاحب تشریف لے آ چکے ہیں علامہ اکرام تشریف لے میں زیادہ دیر حائل نہیں سا ہونا چاہتا لیکن علامہ نوائے مصطفیٰ صاحب کا حکم سی کہ نہیں 10 منٹ ڈال ہے تو
میں اپنی حاضری پیش فرمائی، اللہ کریم قبول و منظور فرمائے بتقاضۂ بشریت۔ اگر زبان تو کسکن یا صاحب کو جملہ غلط بولیا گیا ہوگا تو اڈی بارگاہ میں معافی درخواست کر اللہ کی بارگاہ میں معافی